السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے بیت الخلاء کے آداب۔ احادیث کی کتابوں میں بے شمار ایسی احادیث ملتی ہیں جن کا تعلق بیت الخلاء کے آداب سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہود ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی تو تمہیں تمام چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب اور پیخانے کے تعلق سے بھی تمہیں بتلاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور پھر انہوں نے چند آداب کا ذکر کیا جسے انشاءاللہ اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اور اسلام کی خوبی بھی ہے کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، زندگی کے تمام گوشوں پر اس کی تعلیمات مشتمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں عقائد کی بھی تعلیم ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے تعلق سے بھی رہنمائی کی گئی ہے، اور اخلاقیات کا باب بھی مکمل طور سے واضح کیا گیا ہے۔ بیت الخلاء کے آداب کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں۔ یہاں آپ لوگوں کے لیے آسانی کے خاطر ایک وال پیپر کی شکل میں اس کے نکات کو جمع کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کے لیے اس کا پڑھنا اور اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ میں نے جو چند اہم پوائنٹ میں اسے اکٹھا کیا ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے، میں نے ذکر کیا کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر میں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ صرف اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پر مشتمل ہیں، لیکن بسم اللہ کا ذکر سنن نبی داؤد کی حدیث کے اندر ملتا ہے جس کی سند کے اندر ضعف ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث کئی صحابہ کرام سے مروی ہے جو اس کے لیے شواہد کا کام کرتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خدری اور معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہ حدیث آتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شواہد کی بنا پر ارواء الغلیل میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا مکمل جو دعا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا اگر ہم بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں انٹر کرنے سے پہلے ہی ہم اس دعا کو پڑھیں گے، اور اگر صحرا میں جا رہے ہیں تو جب اس جگہ پہنچ جائیں جہاں قضاء حاجت کے لیے ہم جا رہے ہیں، اس جگہ پہنچنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں۔ دوسرا ادب ہے قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کرنے سے اجتناب کریں۔ یہ بھی بیت الخلاء کے آداب میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحین کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ جب تم پیشاب اور پیخانے کے لیے آؤ تو نہ تو قبلہ رخ ہو اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کرو۔ پھر اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولیکن شرقوا اور غربوا، لیکن تم مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ تو یہ اہل مدینہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ مدینہ سے جو قبلہ ہے وہ جنوب کے سائڈ میں ہے۔ تو المہم قبلے کی طرف قضاء حاجت سے بچنا چاہیے۔ اگر صحرا میں ہے تو بالاتفاق جمہور علماء کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر دوسرے لفظوں میں بہت سارے علماء نے اسے حرمت سے تعبیر کیا ہے کہ کھلی جگہ میں صحرا میں جہاں آدمی مکمل طور سے با اختیار ہے وہاں قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹھ نہ کرے، ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر عمارت کے اندر ہے، حمام کے اندر ہے، تو پھر جمہور علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ قبلہ رخ یا پیٹھ قبلے کی طرف کر سکتا ہے، لیکن صحیح اور راجح یہی ہے کہ وہاں پر بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرا ادب ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں۔
پیشاب کے چھینٹے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے پاس پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس سے بچ پانا ممکن نہ ہو۔ یعنی دوسری حدیث کے اندر ہے کہ وہ حقیقت میں بڑا ہے، لیکن لوگ اسے بڑا نہیں سمجھتے ہیں، وہ جو گناہ ہیں اسے بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ ایک کیا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے ان میں سے ایک شخص نہیں بچ رہا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں رہا تھا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ پیشاب کرتے وقت وہ پردہ پوشی نہیں کر رہا تھا، لا یستتر، اور دوسری حدیث کے ورڈ ہے لا یستنزہ۔ تو دونوں ہی معنی شامل ہے، دونوں ہی درست ہے۔ آدمی کو پیشاب کے وقت پردہ پوشی بھی کرنا چاہیے اور چھینٹوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی ادب، ایک بہت ہی اہم ادب ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو حتی الامکان اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چوتھا ہے پردے کا مکمل خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو بہت دور چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، یعنی آپ خیال کرتے تھے کہ کوئی شخص آپ کو قضاء حاجت کرنے وقت نہ دیکھے۔ یہ خاص طور سے صحرا میں قضاء حاجت کے تعلق سے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کے گفتگو سے اجتناب کریں، خاص طور پہ ایسی جگہ کا اللہ کا ذکر نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے قضاء حاجت کے وقت خاص طور سے یا حمامات جو ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین کے ذکر سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں پر ایسی کتابیں بھی، ایسے پمفلیٹ بھی نہیں لے جانا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہو۔ حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے، الا ہے کہ اگر اس کے ضائع ہو جانے یا چوری ہو جانے کا خطرہ ہو تو بقدر ضرورت اسے لیا جا سکتا ہے۔ یہ جمہور علماء کا کہنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ چھونے سے بچے اور طہارت حاصل کرتے وقت بایاں ہاتھ استعمال کرے، یہ بھی بیت الخلاء کے آداب میں سے ہیں، الا کہ کوئی مجبوری ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ راستہ سایہ دار درخت کے نیچے اور پانی کے گھاٹ وغیرہ کے پاس، پانی کا گھاٹ ہو یا نہر کا گھاٹ، نہروں کے پاس ہو یا اسی طریقے سے کنویں کے پاس ہو یا مسجد کے گیٹ وغیرہ ہو، یا ہر وہ جگہ جہاں پر لوگوں کی گزرگاہ ہو، لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہو، وہاں پر قضاء حاجت سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لان تان کی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کیا چیزیں ہیں دونوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے راستے میں یا سایہ دار جگہوں پر جو شخص قضاء حاجت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں بھی ایسا شخص محفوظ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے اجتناب کریں، یہ بھی بہت ہی اہم ادب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان یبال فی الماء الراکد، کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ تم میں سے ہرگز کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں استنجا نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے پانی کے اندر استنجا کریں گے تو پھر اسے استعمال کر پانا طہارت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پھر چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو ممکن نہیں ہو پائے گا۔ وضو اور غسل کی جگہوں پر بھی پیشاب نہ کریں اور خود کو وسوسوں سے دور رکھیں۔ تو اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو آدمی غسل سے پہلے ایسی جگہ استنجا کر لے جہاں جو استنجے کے لیے خاص ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو نہاتے وقت یا اسی طریقے سے ٹھنڈا پانی بن پہ ڈالتے وقت اور اسی وقت پیشاب کرتے ہیں یا خود بخود پیشاب نکل جاتے ہیں قطرات، تو یہ ایک طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے وسوسوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ سنن کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا یبولن احدکم فی مستحمہ فإن عامۃ الوسواس منہ، کہ کوئی بھی شخص اپنے حمام میں پیشاب نہ کرے کیونکہ عام وسوسے اسی سے لاحق ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے شیطانی جگہیں ہیں وہاں پر، یہی وجہ ہے کہ ہم پیشاب اور پیخانے کی جگہوں پر داخل ہوتے وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان، جن، خبیث مردوں سے اور خبیثہ عورتوں سے۔ تو ایسی جگہوں پر اگر آدمی پیشاب اگر کرتا ہے غسل کی جگہوں پر تو وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ مٹی یا پتھر سے طہارت حاصل کرتے وقت طاق عدد استعمال کریں اور ہڈی، گوبر یا کھانے کی چیزوں سے نجاست زائل نہ کریں۔ طاق عدد یعنی 3 یا 5 یا 7 جو کہ
مستحب ہے، حدیث کے اندر ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاق اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ ہڈی گوبر یا ہڈی یا گوبر کے تعلق سے کہ جنوں کا کھانا ہے، ظاہر سی بات ہے جنوں میں سے بھی مسلمان ہیں، اور ان کے کھانے کو نجاست کے زائل کرنے سے، ان کے کھانوں کے ذریعے سے نجاست دور کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بیت الخلاء کے اندر، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت پہلے بایاں پیر داخل کریں اور نکلتے وقت پہلے دایاں پیر داخل کریں، یہ بھی ایک ادب ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ ہے کہ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پڑھیں غفرانک نکلتے وقت، اور یہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو کس طریقے سے اسلام نے ہمارے اور آپ کی تعلیمات کے لیے بیت الخلاء کے آداب کے تعلق سے رہنمائی کی ہے، اسے ہم نے احادیث کی روشنی میں جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی دین کی تعلیم حاصل کریں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔